حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ جب کل کو حشر کا میدان لگے گا، ہر ایک باپ نے وہاں ہونا ہے، ہر ایک بھائی نے ہونا ہے، ہر ایک بیٹے نے ہونا ہے، پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوگا کہ اے دنیا والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ یہاں تک حکم ہوگا جو نبیوں کے امام ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو بھی حکم ہوگا اے حضور آپ بھی ذرا نظروں کو جھکا لیں، آپ بھی ذرا نظروں کو جھکا لیں۔ اب اتنی بڑی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم کہ نظروں کو جھکا لیں، اب ہونے کیا والا ہے بھائی؟ کیا بات ہونے والی ہے کہ سب کی نظریں جھکائی جا رہی ہیں، سب کوئی نظریں نیچی کی جا رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سب کو حکم کہ نظریں جھکا لو۔ ہونے کیا والا ہے بھائی؟ سنیے جو ہونے والا ہے۔ حشر کا میدان برپا ہوگا، پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے، نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال سارے جمع ہوں گے۔ سب کو حکم ہوگا رب کی طرف سے اپنی نظروں کو جھکا لو، سارے اپنی نظریں جھکا لیں گے۔ جب حضور کو حکم ہوگا کہ اے امام الانبیاء، اے میرے محبوب، اے حبیب آپ بھی نظروں کو جھکا لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ مجھے بھی حکم کہ نظروں کو جھکا لیں، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے میرے محبوب، اے حبیب، میں نظروں کو جھکانے کو حکم اس لیے دے رہا ہوں، آپ کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ آقا علیہ السلام عرض کریں گے اے رب ذوالجلال، میں باپ ہوں، باپ کو بیٹی سے پردہ کیا؟ باپ تو بیٹی سے پردہ کبھی نہیں کرتا، بیٹی باپ سے پردہ کبھی نہیں کرتی، مجھے بھی حکم نظریں جھکا لیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اے محبوب جتنی شان اور عظمت کے ساتھ میں آپ کی بیٹی کو گزارنے والا ہوں وہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے، جتنی شان اور عظمت کے ساتھ میں آپ کی بیٹی کو گزارنے والا ہوں، اور اس نے یہاں سے گزر کے جنت میں جانا ہے، کیونکہ یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے جس فاطمہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا اے اللہ، ایک مرتبہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے صحن کے اندر نماز پڑھ رہی تھی، نماز کے اندر اچانک ہوا کا جھونکا آیا، دوپٹہ سر سے سرک گیا، دوپٹہ بالوں سے دور ہو گیا، اور خدا کی قسم جو آسمان پہ ستارے اور چاند ہیں یہ چھپ گئے، چاند اور ستارے چھپ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی بے پردگی نہیں کی تھی، آپ کبھی بھی بے پردہ نہیں ہوئی تھی، آپ کے سر کے بالوں نے کبھی، آپ کے سر کے بالوں کو کبھی کسی فرشتے نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اسرائیل علیہ السلام آیا نا روح نکالنے کے لیے، کون آتا ہے؟ نام بولیے ذرا، اس کا نام یاد کرو جس نے ہماری روح نکالنے آنا ہے، اور اس کو یاد رکھا کرو، ایک دن میں 1000 مرتبہ اس کو یاد کیا کرو جس نے ہماری روح نکالنے آنا ہے، اور اس کا نام بڑی محبت سے لینا ہے، کیونکہ اس نے ہماری روح نکالنی ہے، چاہے نبی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر صبح قیامت تک ہر ایک کی روح کو نکالنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی۔ ہمارے نبی پاک کی بھی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نکالی ہے، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، سب کی روحیں نکالنے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ حضرت بولیے ذرا اسرائیل علیہ السلام کی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب چلتے چلتے آئے تھے نا حضرت بی بی فاطمہ کے پاس سلام اللہ علیہا، 3 دن تک حضرت فاطمہ کے در پہ حضرت اسرائیل کھڑے رہے۔ ہمارے لیے تو حکم کیا ہے؟ اللہ بھیجے اسرائیل کو فلاں بندے کی روح نکال کے لیا، تو ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں نہیں جی میں ذرا ڈی ایس پی نو مل لوں، ہم کہہ سکتے ہیں نہیں جی میں ذرا چیف منسٹر سے مل لوں پھر آنا، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ ہماری کوئی ریکویسٹ چلنی ہے، نہ ہماری کوئی سفارش چلنی ہے، نہ ہمارا کوئی تعلق چلنا ہے، اسرائیل نے آنا ہے روح نکال کے لے جانا ہے۔ لیکن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا کے اندر حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ اور عزت اور بلندی دی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے جب روح نکالنے کے لیے اسرائیل آیا تو 3 دن تک اجازت طلب کرتا رہا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، 3 دن تک اجازت طلب کرتا رہا،
3 दिन तक अर्ज करता रहा, फातिमा इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं, इजाजत हो तो अंदर गुजर आऊं। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने 3 दिन तक जवाब ना दिया। चौथे रोज उसने फिर पूछा, फातिमा 3 दिन से खड़ा हूं, बेकारी बनकर, साइल बनकर खड़ा हूं, 3 दिन हो गए इजराइल को इस दर पे खड़े हुए। फातिमा अब तो इजाजत दे दो अंदर आने की, अब तो इजाजत दे दे अंदर आने की। चौथे दिन फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, ए साइल सवाल करने वाले, 3 दिन से खड़ा है, बता तो सही तेरा नाम क्या है, बता तो सही किस काम के लिए आया है, किस लिए आया है। हजरत इस्राईल इस्लाम अर्ज करते हैं, ए फातिमा मेरा नाम इस्राईल है, जो मेरा नाम सुनता है वो एक दफा कांप जाता है। मैं इस्राईल हूं। कहा किस लिए आए हो? कहा आपकी रूह निकालने के लिए आया हूं। फातिमा तो ज़हरा ने ऐसे अपना मुंह जो है वो आसमान की तरफ किया। ये सुनो एक बेटी का मकाम, जो इमामुल अंबिया की बेटी है, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हैं। हजरत फातिमा ने अपना रुख अनवर ऐसे आसमान की तरफ किया, कहा अल्लाह आज फातिमा के पास किसी गैर महरम को भेज रहा है, जो पाक है, फरिश्ता ताहिर है, मुतहर है, गुनाहों से पाक है, एक गैर महरम को भेज रहा है फातिमा के पास। अल्लाह ने फरमाया, ए फातिमा क्या चाहती है? वो तो तेरी रूह निकालने के लिए आया है। कहा नहीं नहीं, इस इस्राइल को तूने बनाया है, इस्राइल को ताकतें तूने बख्शी हैं, आज अपना कानून बदल, मैं इस्राइल के सामने नहीं आना चाहती। ए फातिमा फिर क्या चाहती हो? फातिमा ने अर्ज की, मौला चाहती ये हूं इस्राइल मेरी रूह ना निकाले तो अपने दस्ते कुदरत से खुद मेरी रूह को निकाल। इस्राइल मेरे सामने ना आए तो अपने दस्ते कुदरत से खुद मेरी रूह को निकाल।